اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق نبی الکریم الامین مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحمين مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما محبت سے درود پاک پڑھیں تاکہ برکت ہو جائے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ یاد محبوب میں جو جان سے گزر جاتے ہیں یاد محبوب میں جو جان سے گزر جاتے ہیں یقیناً وہ لوگ سنور جاتے ہیں یقیناً وہ لوگ سنور جاتے ہیں اور یہ نہ سوچو کہ وہ آئیں گے تو بیٹھیں گے کہاں یہ نہ سوچو کہ وہ آئیں گے تو بیٹھیں گے کہاں وہ تو خوشبو کی طرح ہر دل میں اتر جاتے ہیں وہ تو خوشبو کی طرح اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ
انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، وہ تو خوشبو کی طرح ہر دل میں اتر جاتے ہیں، وہ تو خوشبو کی طرح ہر دل میں اتر جاتے ہیں۔ حمد و صلاۃ و نعت کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام حاضرین و سامعین کرام، الحمدللہ اپنی خوشبختی سمجھتا ہوں، اپنی سعادت سمجھتا ہوں کہ آج اس عظیم الشان روح پرور اجتماع کے اندر اپنی کچھ گزارشات کرنے کا موقع پا رہا ہوں۔ جو احباب اس گئے گزرے دور کے اندر ایسی محافل کا انعقاد کرتے ہیں، لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، ساؤنڈ لگواتے ہیں، نعت خوانوں کو دعوت دیتے ہیں، علماء کو دعوت دیتے ہیں، اور اس پرفتن دور کے اندر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف و زنجیر کا تذکرہ چھیڑتے ہیں، وہ بڑے مبارکباد کے مستحق لوگ ہیں۔ تو ہمارے بابا جی پیر طریقت حضرت علامہ مولانا اشرف القادری صاحب دامت برکاتکم العالیہ، اور ان کے رفقا جناب مولانا محمد اجاز صاحب، جناب مولانا محمد سہیل صاحب، اور نعت خانان خوش الحان، میری مراد جناب مولانا شہزاد عطاری صاحب، یہ ان کے معاونین ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان بابا جی کو اور ان نوجوانوں کو اللہ برکتیں عطا فرمائے، اور آپ احباب کو بھی اللہ ڈھیروں برکتیں عطا فرمائے، جو ان کی حوصلہ افزائی فرماتے ہیں اور بر وقت تشریف لے آتے ہیں۔ آج پچھلے اجتماعات سے تھوڑی رونق مجھے زیادہ نظر آ رہی ہے، یہ رسول اللہ کے میلاد کی برکتیں ہیں۔ آج بھی اس گئے گزرے دور کے اندر لوگ کہتے ہیں نوجوان انٹرنیٹ میں کھو گئے، لوگ جو ہیں وہ فلموں ڈراموں کے اندر گم ہو گئے۔ اب جو ہے وہ نوجوانوں کو قابو کرنا اور ان کو دین کی طرف لانا یہ بڑا مشکل ہے، لیکن ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے تم کہتے ہو کہ یہ دنیا کی رنگینیوں میں کھو گئے، یہ انٹرنیٹ میں کھو گئے، یہ فلموں ڈراموں میں اور گانوں باجوں میں گم ہو گئے۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں ہمارے آقا کی زلف و زنجیر کے اندر، ان کے تذکرے کے اندر آج بھی اتنا اثر ہے کہ مجھے رسول اللہ کا ذکر چھیڑ تو لینے دے، یہ تو رہے زندہ، قبروں سے مردے بھی اٹھ کے سننے کے لیے آ جائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو ہے وہ ہمارے دلوں کو زندہ کرتا ہے، ہمارے ایمانوں کو جلا بخشتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے آقا کی تعریف، ہمارے آقا کی نعت ہر زمانے کے اندر پڑھی گئی۔ انبیاء نے رسول اللہ کی نعت پڑھی، صحابہ نے رسول اللہ کی نعت پڑھی، اہل بیت نے رسول اللہ کی نعت پڑھی، تبع تابعین نے رسول اللہ کی نعت پڑھی،
اولیاء اللہ نے، غوثوں قطبوں نے رسول اللہ کی نعت بیان کی. کچھ نعتیں وہ ہیں جو ہم بیان کرتے ہیں، اور ایک نعت وہ ہے جو اللہ قرآن کی شکل میں بیان کرتا ہے. اس لیے امام احمد رضا فرماتے ہیں، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح رسول، تم سے پھر کب ممکن ہے مدحت رسول اللہ کی. رسول اللہ کی تعریف اللہ خود فرما رہا ہے. اللہ رب العالمین جل جلالہ و امن والہ رسول اللہ کی نعت بیان فرماتا ہے. اور ایک نعت یہ ہے، وَلَا سَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوبان قریب تیرا رب تمہیں اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا. صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ نے آپ سے وعدہ فرمایا ہے، اللہ نے قرآن میں یہ ذکر کیا ہے کہ اے محبوبان قریب تیرا رب تمہیں اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا. یا رسول اللہ، اللہ اپنی بات سے پھرتا نہیں ہے، اللہ آپ کو راضی کرے گا، لیکن ہمیں یہ بتائیں آپ اپنے رب سے راضی کب ہوں گے؟ تو سنو، رسول اللہ کے میلاد میں آنے والوں، رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا، صحابہ میں اس وقت تک اپنے رب سے راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک بھی امتی جنت سے باہر ہوگا. میں ساری امت کو بخشوا کر جنتی بنا کر پھر رب کی بارگاہ میں کہوں گا کہ اللہ میں تم سے راضی ہوں. اب مجھے بتائیں، جس آقا کی شفاعت سے ہم جنت میں جائیں گے، وہ آقا جب کل قیامت کے دن سر سجدے میں رکھیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہائیں گے، اور پھر اللہ نے وعدہ بھی کیا ہوگا کہ محبوب ہم تم کو راضی کریں گے. اب ایسے کریم آقا کا میلاد منانے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت ہے؟ ایسے آقا کا ذکر کرنے کے لیے، اس ذکر کی محفل سجانے کے لیے کسی مفتی سے فتویٰ لینے کی ضرورت ہے؟ وہ پرلے درجے کا بدبخت ہے جو رسول اللہ کے میلاد پر فتوے لگائے. ہم لائٹنگ لگائیں، ہم جھنڈیاں لگائیں، ہم کمکمے لگائیں اور یہ فتوے لگائیں، ہم مرچیں لگائیں اور لگیں ان کو. یہ کیسی جو ہے وہ کیسی قوم ہے؟ ان کے جسموں کے اندر لگتا ہے شیطان کار فرما ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ جب رسول اللہ دنیا میں آئے سب سے زیادہ پریشانی جس کو ہوئی اس کا نام شیطان ہے. حدیث میں آتا ہے کہ یہ بھائی مان اس دن بڑا پریشان تھا، اپنے سر میں مٹی بھی ڈالی، خاک ڈالی، جنگلوں کی طرف بھاگ رہا ہے. اس کے شتونگڑے اکٹھے ہو گئے. انہوں نے کہا، استاد آج کیا بات ہے؟ تیرے چہرے پہ ہمائیاں اڑ رہی ہیں، تو سر میں مٹی ڈال رہا ہے، سر میں خاک ڈال رہا ہے. کہنے لگا، شاگردو تمہیں نہیں پتا آج اللہ کے نبی آ گئے؟ اور شاگردوں نے کہا، استاد نبی تو پہلے بھی آتے رہے اور تو ان نبیوں سے ڈٹ کر مقابلے کرتا رہا. حضرت آدم آئے تو حضرت آدم سے مقابلہ تو نے کیا، حضرت نوح سے مقابلہ تو نے کیا، حضرت شیش سے مقابلہ تو نے کیا، حضرت ذوالکفل سے مقابلہ تو نے کیا، حضرت یوسف سے مقابلہ تو نے کیا، حضرت یعقوب سے مقابلہ تو نے کیا، حضرت ابراہیم سے مقابلہ نمرود کی شکل میں تو نے کیا، حضرت موسیٰ سے مقابلہ فرعون کی شکل میں تو نے کیا. استاد پہلے نبی آتے رہے تو ان سے مقابلے کرتا رہا، اور آج نبی آئے ہیں تو سر میں خاک ڈال رہا ہے، سر میں مٹی ڈال رہا ہے. تو کہنے لگا، شاگردو تمہیں نہیں پتا، پہلے سارے نبی آتے رہے، آج نبیوں کے امام آئے ہیں. پہلے سارے محب آتے رہے، آج اللہ کے محبوب آئے ہیں. پہلے سارے طالب آتے رہے، آج اللہ کے مطلوب آئے ہیں. آج وہ آئے ہیں جو میرے سارے منصوبے ہی فیل کر دیں گے. میرا کام ہے لوگوں کو پکڑ پکڑ کر جہنم کا ایندھن بنانا، لیکن آج وہ آئے ہیں جو سر سجدے میں رکھ کر دو آنسو بہا کے کہیں گے، یا اللہ ان کو چھوڑ دے، جیسے بھی ہیں تو میرے امتی. آج ہم امتی بنے تو صحیح. آج امت جو ہے وہ اس آقا کے دامن کو چھوڑ رہی ہے جو کل قیامت کے دن ہماری شفاعت کا سبب بنے گے. تو برادران اسلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ میں ابراہیم کی دعا ہوں.
ربنا وابعث فیہم رسولا کہ یا اللہ وہ عظیم الشان رسول ان میں بھیج دے. میں ابراہیم کی دعا ہوں اور میں اپنی ماں کے وہ خواب ہوں جو میری ماں نے اس وقت دیکھے جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا. اب اپنے آقا کی شان دیکھیے، خواب ماں نے دیکھے ہیں، بیان رسول اللہ کر رہے ہیں. اور حضرت آمنہ نے کیا خواب دیکھے ہیں، اتنے مبارک خواب. حبیبی آمنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے خواب دیکھا رسول اللہ میرے پیٹ میں ہے، ابھی بچہ میرے پیٹ میں ہے. میں نے خواب دیکھا ایک بزرگ نورانی چہرے والے خوشیاں مناتے ہوئے جھومتے ہوئے میرے خواب میں آئے اور آ کے کہا آمنہ تمہیں مبارک. میں نے کہا حضور میں نے آپ کو کبھی پہلے دیکھا نہیں، آپ کون ہیں؟ تو وہ بزرگ کہنے لگے آمنہ میں ساری انسانیت کا ابا جان ابو البشر آدم ہوں اور میں تمہیں مبارک دینے آیا ہوں. آمنہ اللہ نے مجھے ابو البشر بنایا ہے لیکن تیرے پیٹ میں جو بیٹا ہے وہ خیر البشر ہوگا. کہتے ہیں پھر میں نے چند دن بعد ایک اور خواب دیکھا، اسی طرح ایک بزرگ نورانی چہرے والے چہرہ کھلا ہوا ہے خوشیاں مناتے ہوئے جھومتے ہوئے میرے خواب میں آئے. میں نے عرض کی حضور آپ کون ہیں؟ وہ مجھے مبارک دے رہے ہیں، اے آمنہ تمہیں مبارک. میں نے کہا حضور میں نے پہلے کبھی آپ کو نہیں دیکھا، آپ کون ہیں؟ وہ بزرگ کہنے لگے آمنہ میں جد الانبیاء ابراہیم ہوں، میں 70,000 نبیوں کا دادا ابراہیم ہوں. اے آمنہ میں تمہیں مبارک دینے آیا ہوں، اللہ نے مجھے خلیل اللہ بنایا ہے لیکن اللہ تمہیں جو بیٹا دے گا وہ حبیب اللہ ہوگا. اور حبیب اور خلیل میں حبیب اور خلیل میں فرق کیا ہے؟ لغت عرب کے اندر خلیل بھی دوست کو کہتے ہیں، حبیب بھی دوست کو کہتے ہیں، لیکن دوست میں فرق ہے. خلیل اس دوست کو کہتے ہیں جو رب کو راضی کرے. خلیل اس دوست کو کہتے ہیں جو نمرود جیسے ظالم سے ٹکرا جائے تاکہ رب راضی ہو جائے. خلیل اس دوست کو کہتے ہیں جو نارے نمرود میں چھلانگ لگا دے تاکہ رب راضی ہو جائے. خلیل اس دوست کو کہتے ہیں جو اپنے حسین و جمیل بیٹے کی نرم و نازک گردن پر چھری رکھ دے تاکہ رب راضی ہو جائے. خلیل اس دوست کو کہتے ہیں جو رب کو راضی کرے اور حبیب اس دوست کو کہتے ہیں جس کو رب ہو کر راضی کرے. اور وہ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ہیں. اللہ نے جو مقام و مرتبہ انسانیت میں رسول اللہ کو عطا فرمایا وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آیا، بلکہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ہے. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر سب سے اولا و اعلیٰ سب سے بالا و والا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا. او سکیاں کھجوراں اگا جاندا اے او گنگیاں نو گلاں کرا جاندا اے او پتھراں نو کلمے پڑھا جاندا اے. میرے آقا دا رتبہ خدا جاندا اے. اچھا جب رسول اللہ پیدا ہوئے نا تو اس وقت مکے کا جو رسم و رواج تھا، دور دراز سے گاؤں سے دائیاں آتی تھیں اور وہ مکہ شہر کے اندر ہر سال آتی ہیں اور جو بچہ پیدا ہوتا اس کو اپنے ساتھ لے جاتی ہیں، اجرت پہ دودھ پلاتی ہیں. جس سال رسول اللہ پیدا ہوئے اس سال بھی حسب معمول قبیلہ بنو سعد کی بڑی بڑی طاقتور اور امیر دائیاں مکہ میں آئیں اور ان کے ساتھ ایک غربت کی تصویر بھی تھی جس کو سیدہ حلیمہ کہتے ہیں. کپڑے پرانے ہیں، سواری کمزور ہے اور دور سے ہی لگتا تھا غربت کی تصویر آ رہی ہے. اچھا وہ میر دائیاں جب جناب عبد المطلب کے گھر جاتی ہیں رسول اللہ کو دیکھتی اور بچپن میں رسول اللہ کا حسن، پیغمبر تو اپنی اداؤں سے پہچانا جاتا ہے، پیغمبر اپنی ادائے دلبرانہ سے پہچانا جاتا ہے. جب وہ رسول اللہ کو دیکھتی دل چاہتا کہ یہ بچہ میری گود میں آ جائے. جب اٹھانے لگتی تو ماں کان میں کہہ دیتی بچہ یتیم ہے. تو اب وہ دائیاں تو آئی تھی لالچ میں کہ ہمیں روپے پیسے ملیں. اب وہ سوچتی کہ جس کا باپ ہی فوت ہو گیا جو یتیم ہے اس سے ہمیں ملنا کیا ہے. تو وہ لالچی عورتیں رسول اللہ کو یتیم سمجھ کے چھوڑ گئی. اور حلیمہ جس دروازے پہ جاتی
لوگ دیکھتے کہ یہ تو چلتی پھرتی غربت کی تصویر ہے، خود کمزور ہے، سواری کمزور ہے، گھر میں بھی غربت ہے، یہ ہمارے بچے کو کیا دودھ پلائے گی، ہمارے بچے کی کیا پرورش کرے گی۔ اللہ اکبر، حضرت حلیمہ کی غربت نے حضرت حلیمہ کے راستے کھول دیے۔ میں کہتا ہوں رسول اللہ کی امتیوں، جو غریب ہیں ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیا پتہ تمہاری غربت پر میری سرکار کی نظر پڑ جائے، جس طرح حلیمہ سعدیہ پر پڑی ہے۔ اب جب حضرت حلیمہ سعدیہ گئی ہیں، دروازہ کھٹکھٹایا ہے، مکے کے سردار حضرت جناب عبد المطلب رسول اللہ کے دادا آپ باہر تشریف لائے، آپ نے دیکھا کہ غربت کی تصویر کھڑی ہے، پوچھا کیا بات ہے، کہنے لگی کہ کئی دن ہو گیا یہاں آئی ہوں، کسی نے بچہ مجھے گود میں نہیں دیا، میں نے سنا کہ آپ کے گھر میں بھی آپ کا پوتا پیدا ہوا ہے۔ تو حضرت جناب عبد المطلب مسکرائے اور مسکرا کے کہا کہ میرے بچے کو یتیم سمجھ کر کوئی لیتا نہیں میرے پوتے کو۔ تو حضرت حلیمہ کہنے لگی مجھے غریب سمجھ کے کوئی بچہ دیتا نہیں۔ چنانچہ جب حضرت حلیمہ اندر داخل ہوئی اور جب رسول اللہ پر نظر پڑی، رسول اللہ نے حضرت حلیمہ کو دیکھا تو آپ مسکرا پڑے، اور آپ مسکرائے، مسکرانے میں راز یہ تھا کہ حلیمہ میں نے اپنی خدمت کے لیے تمہیں قبول کر لیا ہے۔ اللہ اکبر، رسول اللہ نے حضرت حلیمہ کو پہچانا ہے، ان کو اپنی خدمت کے لیے قبول کر لیا ہے، اور پیغمبر جو ہے وہ اپنی اداؤں سے پہچانا جاتا ہے۔ یہاں پر میں تھوڑا آپ کو تاریخ میں پیچھے لے جانا چاہتا ہوں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں نا، تو اس وقت فرعون جو ہے وہ قتل عام کر رہا تھا، بچوں کو قتل کروا رہا تھا۔ اس کو کسی نے بتا دیا تھا کہ ایک بچہ تیری سلطنت میں پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کی اور تیری بادشاہت کے پرہچے اڑا کے رکھ دے گا۔ اس نے کہا میں وہ بچہ پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ پیدا ہوئے تو والدہ پریشان ہے کہ پتہ نہیں کس وقت فرعون کے جلاد آ جاتے ہیں اور اس خوبصورت بچے کو، نور کی تصویر کو وہ قتل کر دیں گے۔ چنانچہ اللہ نے حضرت موسیٰ کی ماں کو دل میں یہ بات ڈالی کہ ایک صندوق بناؤ لکڑی کا، اس میں موسیٰ کو جو ہے وہ رکھو اور اس کو دریا کے سپرد کر دو، پھر دیکھو ہم کس شان سے، کس حفاظت سے تمہیں واپس لوٹاتے ہیں، سارے خطرے ہی ٹل جائیں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ کی ماں نے وہ لکڑی کا صندوق، اس میں حضرت موسیٰ کو رکھا، وہ صندوق بند کیا اور اب بیٹی کو دیا کہ بیٹی دریا میں ڈال دے۔ چنانچہ وہ دریا کے اندر جب بہن حضرت موسیٰ کی، انہوں نے جب وہ صندوق دریا میں ڈالا تو آگے جا کر وہ دریا دو پارٹوں میں تقسیم ہو جاتا تھا۔ ایک فرعون کے محلات کے اوپر سے گزر جاتی تھی نہر، اور دوسری فرعون کے محلات کے اندر سے جو فرعون کے باغات تھے ان کو سیراب کرتی ہوئی جاتی تھی۔ اب ہوا اس طرح کہ وہ صندوق ادھر کو چل پڑا جو نہر فرعون کے محلات کے اندر جاتی تھی، اور بہن نے جب صندوق دریا میں ڈالا تو واپس نہیں گئی، کیونکہ بہن کے دل میں دھڑکتا ہوا دل ہے اور اس دل میں بھائی کی محبت ہے۔ وہ صندوق جدھر جدھر جا رہا ہے وہ کنارے کنارے دیکھ رہی ہیں کہ اس میں میرا بھائی ہے۔ اب جب وہ فرعون کے محلات کی جانب گیا تو بہن کانپ گئی۔ صبح کا ٹائم تھا، فرعون اور فرعون کی بیوی آسیہ وہ دونوں سیر کر رہے تھے، تو جب آسیہ نے دیکھا کہ بڑا خوبصورت صندوق ہے خوش نما، تو اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ صندوق نکال کے لاؤ۔ چنانچہ سپاہیوں نے صندوق نکالا، جب صندوق کھولا تو اس میں حضرت موسیٰ ہاتھ پاؤں ہلا رہے ہیں، اور پیغمبر اپنی اداؤں سے پہچانا جاتا ہے، اتنے خوبصورت۔ اب فرعون نے جب دیکھا تو کہا کہ اس کو فوراً قتل کر دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ وہی لڑکا ہو۔ تو حضرت آسیہ کھڑی ہوگی اور اس کے ذہن و ضمیر کو جھنجھوڑ کے کہا ظالم، تو نے اتنے بچے قتل کیے ہیں، ابھی جو ہے وہ تیرا دل نہیں بھرا، تو کم سے کم اس بچے کو میری خاطر چھوڑ دے۔ اور مورخین نے لکھا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ تو کیا ہوا تھا، لیکن یہ خود جو ہے وہ اولاد پیدا کرنے کے قابل بھی نہیں تھا، اس کا بچہ کوئی نہیں تھا فرعون کا۔ تو فرعون نے جب بی بی آسیہ کی یہ فرمائش سنی تو کہا اچھا جاؤ، تمہاری خاطر اس بچے کو چھوڑا اور اس کا سارا خرچ بھی شاہی خزانے سے ادا ہوگا۔ اب حضرت موسیٰ کو دودھ پلانے کا وقت آ گیا، اعلان کروا دیا گیا کہ جس دائی کے پاس حضرت موسیٰ جائیں گے یہ انہی کے سپرد کر دیے جائیں گے۔ وہ بڑے بڑے گورنروں کی، اعلیٰ عہدیداروں کی بیویاں دوڑتی ہوئی آ رہی ہیں، ان کو پتا کہ یہ بچہ جس کی گود میں آ گیا فرعون کے خزانوں کے رخ جو ہیں وہ اسی جانب ہو جائیں گے۔
اب وہ آ کر حضرت موسیٰ کو جو ہے وہ پیار سے چمکار رہی ہیں اور کبھی جو ہے وہ مختلف قسم کی بولیاں نکال رہی ہیں. اب مجھے اور آپ کو بناوٹ کا پتہ نہیں چلتا، لیکن پیغمبر سے بناوٹ تو نہیں چھپ سکتی. حضرت موسیٰ کو پتہ تھا کہ یہ ساری لالچی عورتیں ہیں، یہ بناوٹی مائیں بنی ہوئی ہیں. حضرت موسیٰ کسی کے پاس نہیں جا رہے. وہ بہن بھی دروازے پہ کھڑی ہے، وہ بھی آ گئی. آگے کہنے لگی میں ایک ایسی عورت کو جانتی ہوں جس کا دودھ بچے بڑی رغبت سے پی لیتے ہیں. تو حضرت آسیہ نے کہا کہ فوراً لاؤ، جس کے پاس یہ بچہ جائے گا اسی کے سپرد کیا جائے گا، لے کے آؤ اس کو. چنانچہ بہن دوڑتی ہوئی گھر گئی، دیکھا ماں غم کی تصویر بنی بیٹھی ہے، سوچ رہی ہے پتہ نہیں میرے بیٹے کا کیا بنا ہوگا. بیٹی نے کہا ماں جی فوراً تیار ہو جاؤ. کہا مجھے یہ بتاؤ میرے بیٹے کا کیا حال ہے. کہا ماں جی وہ ٹھیک ہے آپ چلیں. کہا ہے کدھر. کہا وہ فرعون کے محل میں ہے. تو ماں نے جو ہے وہ ڈر گئی کہ اب پتہ نہیں کیا ہوگا. کہا ماں جی ڈرنے کی ضرورت نہیں، آپ میرے ساتھ چلیں، باتیں وہاں ہوں گی. چنانچہ وہاں گئے. اب ہزاروں عورتیں وہاں جمع ہیں، دائیاں بن کے آئی ہوئی ہیں. اور اب حضرت موسیٰ کی ماں جیسے ہی سامنے گئی ہیں، اللہ اکبر، ہزاروں عورتوں کے اندر حضرت موسیٰ نے جب اپنی ماں کو دیکھا تو دیکھتے ہی پہچان گئے اور اپنے ہاتھوں کو کھڑا کر لیا. اب یہاں میں رک کر ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہزاروں دائیوں کے اندر اپنی ماں کو پہچانا ہے، اور کل قیامت کے دن کروڑوں لوگوں میں رسول اللہ اپنے ایک ایک امتی کو پہچانے گے. صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اتنے لوگ ہوں گے ہم آپ کو کہاں تلاش کریں گے. تو رسول اللہ نے فرمایا صحابہ تمہیں مجھے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے ایک ایک امتی کو خود ہی تلاش کر لوں گا. حضرت حلیمہ سعدیہ رسول اللہ کو گود میں لیا. وہ جو مکے کی دائیاں تھیں نا، وہ کئی دن 2-4 دن پہلے ہی بچے لے کے چلی گئی تھی. اور جب وہ آئی تھی اس وقت حضرت حلیمہ کی جو سواری تھی وہ کبھی ادھر گر پڑتی کبھی ادھر گر پڑتی، اور وہ بعد میں پہنچی تھی. اب ایک دن وہ پہلے نکل چکی ہیں. اور حضرت حلیمہ نے رسول اللہ کو گود لیا، اور جیسے ہی سواری پر بیٹھی وہ سواری بھی جو ہے وہ تندرست اور توانا ہو گئی، چست ہو گئی. اور اب اتنی سپیڈ ہے اس سواری کی کہ وہ جو ایک دن پہلے دائیاں مکے سے نکلی ہیں وہ راستے میں ہی مل گئی. حضرت حلیمہ کی سواری سب کو کراس کرتی جا رہی ہے. وہ دائیوں کی کیا حیثیت ہے. رسول اللہ سب سے آخر میں آئیں اور سب سے آگے جا کر مصلی امامت پہ کھڑے ہو جائیں. اس پیغمبر کے سامنے، ان آقا کے سامنے دائیوں کی کیا حیثیت ہے. اب دائیوں نے جب دیکھا نا کہ حلیمہ کی سواری دڑا دھڑ جو ہے وہ آگے نکلتی جا رہی ہے، تو پیچھے سے آواز دے رہی ہیں حلیمہ یہ وہی سواری ہے جو راستے میں گر پڑتی تھی، کیا سواری بدل لی ہے. تو حضرت حلیمہ کہتی سہیلیو سواری نہیں بدلی، سوار بدل گیا ہے. سواری نہیں بدلی، سوار بدل گیا ہے. اور جب گھر گئی ہیں تو آپ کے شوہر حارث انہوں نے کہا کہ حلیمہ تو بچہ تو لے آئی ہے، لیکن تمہیں پتہ ہے قحط سالی ہے، بکریوں کو کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ملتا، ان کے تھنوں میں تو دودھ بھی نہیں ہے. تو حضرت حلیمہ کہنے لگیں حارث تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اس برکت بچے کے اندر جو برکتیں دیکھی ہیں، مجھے لگتا ہے اللہ اس کے سبب ہماری بکریوں کے تھنوں میں دودھ بھی دے گا. اور پھر تاریخ اٹھا کر دیکھیں اتنا دودھ اس کے تھنوں میں آیا کہ سارے برتن بھر گئے. اور پھر حضرت حلیمہ باہر محلے میں نکلی اور اعلان کیا، کہا کہ تم بھی بچے لے کے آئی ہو، جس کو کوئی دودھ کی کمی ہے نا وہ میرے گھر آ جانا، میں تمہیں دودھ دے دوں گی. وہ ساری میر دائیاں ہاتھ ایک گود میں بچے اٹھائے ہیں، ایک ہاتھ میں برتن پکڑا ہے، اور حضرت حلیمہ کے دروازے پر منگتیاں بن کے کھڑی ہیں. اللہ اکبر. حضرت حلیمہ فرماتی ہیں ایک رات میں نے دیکھا کہ رسول اللہ جو ہے وہ پگوڑے میں ہیں اور لیٹے ہیں آسمان پہ، جو ہے وہ ستارے نکلے ہوئے ہیں، اور رسول اللہ یوں انگلی کا اشارہ کرتے ہیں، ستارے کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے اس پہ تبصرہ کیا. آپ نے فرمایا کہ ہمارے آقا نور ہیں، اور آپ کے جو کھلونے تھے وہ بھی نور کے تھے، یعنی آپ کے کھلونے بھی نور کے تھے. برادران اسلام، رسول اللہ کی ہر ادا جو ہے وہ ایسی ہے کہ کائنات میں اس کی مثال نہیں ملتی. اسی لیے اقبال کہتے ہیں لوح بھی تو قلم بھی تو
تیرا وجود الکتاب، گنبد آب گینہ رنگ تیرے محیط میں حباب، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید تیرا نقاب بے حجاب، اور شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا ایمان۔ اقبال جس نے علم یورپ کی یونیورسٹیوں سے حاصل کیا، وہ یورپ کا کلچر دیکھا اور وہاں بھی تہجد نہیں چھوٹی، یعنی اس ماحول کے اندر بھی اقبال پر رسول اللہ کی نظر کرم رہی، اور وہاں سے علم حاصل کر کے سب کچھ جو ہے وہ اس کلچر کو دیکھ کر جب اقبال واپس آتے ہیں تو پھر نعرہ مستانہ بلند کرتے ہیں، کہتے ہیں ہیرا نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ فرماتے ہیں شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا ایمان، یا رسول اللہ اگر آپ کی محبت میرے دل میں نہیں ہے میری نماز نہیں ہے، ٹکرے ہیں، میرا روزہ نہیں ہے، فاقہ ہے، میں حج کر کے نہیں آیا دھکے کھا کے آ گیا ہوں۔ یا رسول اللہ اگر آپ کی محبت دل میں نہیں ہے تو ساری عبادتیں منہ پہ ماری جائیں گی، اور اگر آپ کی محبت دل میں ہے تو میرے ٹوٹے ہوئے سجدے بھی رب کی بارگاہ میں قبول ہیں۔ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب، اور عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرع دین بت قدائے تصورات، صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، اور مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ برادران اسلام آج ہم یہاں میلاد منا رہے ہیں تو میلاد منانے کا ایک مقصد ہے، اور مقصد یہ ہے کہ ہم رسول اللہ کی بارگاہ میں تجدید عہد کریں کہ یا رسول اللہ اس باطل نظام کے سامنے ہم آپ کے نظام کی بات کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہم جو ہے وہ ہم سے جس طرح زندگی گزری سو گزر گئی، آئندہ ہم آپ کی شریعت کا مذاق نہیں اڑائیں گے، آئندہ ہم آپ کے دین کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور یا رسول اللہ اس باطل نظام کے ساتھ پوری امت کھڑی ہے، یا رسول اللہ ہم آپ کے نظام کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کی سنت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آج ہم نعرے تو مارتے ہیں کہ غلام ہیں رسول کے غلام ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن کبھی آپ سوچیں کہ موت تو ہمیں غلامی رسول میں قبول ہے، 5 وقت کی نماز کیوں قبول نہیں؟ غلامی رسول میں موت تو قبول ہے، رسول اللہ کی سنت داڑھی قبول نہیں، اس کو ہم جو ہے وہ نالیوں میں بہا دیتے ہیں منڈوا کے۔ برادران اسلام اسی لیے ہمارے ملک کے یہ حالات ہیں، ہم دن بدن نیچے جا رہے ہیں، اور جو ہمارے حکمران ہیں کرپٹ حکمران، انہوں نے ہمارے خون کو چوسنا شروع کر دیا ہے، ہماری ہڈی پسلیوں کو توڑنا شروع کر دیا ہے۔ اس سب کا علاج ایک ہی ہے اور وہ ہے نظام مصطفیٰ۔ نظام مصطفیٰ کا آپ ساتھ دیں اور نظام مصطفیٰ کے لیے کوشش کریں۔ برادران اسلام آج ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہم اپنے دین کے ساتھ کھڑے ہوں، دین سیکھیں، اس کے مطابق عمل کریں اور آگے لوگوں تک پہنچائیں۔ اب میں اس سے آگے جو ہے وہ مناسب نہیں سمجھتا کہ میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں، یہیں پر میں بات ختم کرتا ہوں اقبال کی نشار پر کہ کی محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔